फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं स्वाति आपके साथ। और चलिए आज हम वीडियो करने वाले हैं मुफ्ती सलमान अजहर जी का ये वीडियो है। और ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि इसके टाइटल में ही इसकी दिलचस्पी छुपी हुई है। तो ये वीडियो पैसों की लालच का एक दर्दनाक बयान है। तो चलिए देखते हैं ये बयान क्या होता है। और पैसों की लालच तो आपको पता ही होती है। तो आपने बहुत सारे किस्से भी सुने होंगे कि लालची लोगों के बारे में। तो इनकी बातें ही सुन लेते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं वीडियो में, ये सुनना ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो चलिए हम फिर इस पे रिएक्शन देंगे, क्योंकि मैंने भी अभी सुना नहीं है ये। तो अभी सुन लेती हूँ हम। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब मैं आपको बताऊं एक चीज़, जिन चीज़ों को हम समझते हैं कि यही कुल है दुनिया में, नौजवान ये समझता है कि एक खूबसूरत लड़की मिल जाए पूरी ज़िंदगी है। देखो उसी पर तो शेर व शायरी करता है, उसी पर तो पूरी मोहब्बत के नगमे गाता है। उसे मालूम नहीं कितने दिन की आयश है। और कुछ लोग ये समझते हैं कि माल, गाड़ी, कार, बंगला हो जाए यही सब कुछ है। तकरीबन इन्हीं में हम सब दौड़ रहे हैं, ये गलत बात। इन्हीं में हम दौड़ रहे हैं। एक बादशाह ने ऐलान किया कि आज मेरी इनायतों का दरिया जोश में है, मैं खूब अता करूंगा। लोगों को बुलाया, एक कोई बंदा ऐसा आ जाए जिसके लिए मैं कहता हूं अपने हाथ में एक छड़ी ले ले, लकड़ी ले ले, और वह जमीन पर दायरा खींचता जाए सुबह फजर के बाद। अब वो दायरा खींचता खींचता सूरज के डूबने से पहले पहले तक जितना दायरा खींच लेगा वो पूरी जमीन उसके नाम पे कर दूंगा। दिन भर में आप कितने एकड़ खींच लेंगे? अगर फ्री में मिल रहा है तो कौन छोड़ेगा? दायरा खींचने के लिए कहा कि जो लकीर से सर्कल बना ले, जितना बना लेगा, लेकिन टाइम है सूरज डूबने से पहले पहले तक। उसमें से एक वजीर या एक सिपाही आगे आया और उसने अपने हाथ में छड़ी ले ली। बादशाह सलामत, मुझे इजाज़त दे दे। और बादशाह ने कहा कि अगर सूरज डूब गया तो फिर एक बालिश्त ज़मीन भी नहीं दी जाएगी, यानी 1 फीट ज़मीन भी नहीं दी जाएगी। हाँ, सूरज डूबने से पहले पहले तक यहाँ पर दायरा मुकम्मल कर। अब वो निकला छड़ी लेकर के, लकीर खींचते खींचते। उसे बहुत बड़ी ज़मीन चाहिए थी, इतनी बड़ी कि उस सल्तनत में किसी की ना हो। जब फ्री में मिल रही है, खींचता खींचता वो गया, काफ़ी दूर तक चला गया। दोपहर हो गई, थक गया, कुछ दौड़ा कुछ चला। अब जब दोपहर होकर सूरज ढलने लगा तो उसने सोचा वापस हो जाते, चूँकि जहाँ से मैं दायरा खींचा हूँ वहाँ तक ला करके लकीर को मिलाना है, इतनी ज़मीन मेरे नाम पे। अब वापस हुआ। अब ये कितने किलोमीटर की ज़मीन घेरा था वल्लाह वालों। दौड़ा था उसने सुबह से लेकर दोपहर, न खाना है न पानी है, दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते सूरज पीला हो गया, असर का वक्त आ गया। अब उसने देखा कि बादशाह का महल और सिपाही सब करीब नज़र आ रहे हैं। दिल में ठंडक हो गई, मैं पहुंच जाऊंगा। सूरज के डूबने से पहले पहले मेरे बिगिनिंग पॉइंट जो है, जहां से स्टार्ट हुआ तो वहां तक पहुंचना है मुझे। लेकिन थक गया था, आज़ा जवाब दे रहे थे, निढाल हो गया। शायद आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर बाकी रह गया होगा, चलने की सकत नहीं रही। लेकिन बाहर से वहां से लोग आवाज़ें दे रहे थे, बहुत लंबी ज़मीन तूने घेरा है, इतनी बड़ी ज़मीन किसी को नहीं मिलेगी सल्तनत में, आ जा दौड़ते हुए। कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई, हौसला दिलाया, दौड़ा और तेज़ी से दौड़ा, फिर दौड़ा। सूरज डूबने के बिल्कुल पास में आ गया। सूरज गुरूब होने के लिए बस आधा सूरज अंदर जा चुका था, और इसका पॉइंट जहां से शुरू किया था वो भी करीब नजर आ रहा था, वो भी करीब नजर आ रहा था। दौड़ा और दौड़ा, यहां तक कि अपने उस पॉइंट के बिल्कुल पास में पहुंचा। लेकिन सूरज डूबा। कितना बाकी था? सूरज डूबने से पहले पहले वो अपने पॉइंट पे पहुंच गया। इस तरह कि पैर उसके एक तरफ, हाथ उसके इस तरफ, सो करके उसने अपनी लकड़ी आगे की,
پوائنٹ پر پہنچ گیا، اس کے بعد سورج ڈوب گیا. اب اس کی ہو گئی زمین، جتنا صبح سے لے کر دوڑا تھا اس کی ہو گئی زمین. لیکن جب قریب میں آئے، اٹھانے کی کوشش کی تو اس کا انتقال ہو چکا تھا. دن بھر ایسا دوڑا تھا کہ روح نکل گئی، اسی طرح پڑا تھا. اس کے پیر اور اس کے ہاتھ، اس کا ہاتھ کی موجود لکڑی اس پوائنٹ تک پہنچی ہوئی تھی اور وہ وہاں مرا ہوا پڑا تھا، روح نکل چکی تھی. بادشاہ آیا، وزیروں کو کہا اٹھاؤ، اس کی قبر یہی بنائی جائے گی جہاں یہ انتقال کیا ہے. اس کی قبر وہیں کھودی گئی. کتنے فٹ کا رہا ہوگا؟ 6 فٹ کا رہا ہوگا، جتنا بھی رہا ہوگا. قبر اس کی بنائی. بادشاہ نے ایک بہت تاریخی جملہ اس کی قبر پر لکھا، کہا کہ اس کو ضرورت صرف 6 فٹ کی تھی، دوڑا پورے دن بھر، اس کو اتنی ضرورت تھی اور دوڑا اتنا کہ اپنی موت کے منہ میں چلا گیا، موت کے منہ میں چلا گیا. یہی ہماری زندگی ہے آج، تقریباً اسی کی طرح ہم بھی کر رہے ہیں. اتنا دوڑ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں موت آ گئی. تمہیں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. سب تو اللہ نے لکھ کر کے بھیجا ہے. ارے میاں، تم اپنی ماں کے پیٹ میں 100 دن کے نہیں تھے، تب اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر کے لکھوا دیا، اسے اتنا رزق لکھ دو، اسے اتنے اولاد لکھ دو، اسے اتنی خوشبختیاں لکھ دو. سب لکھا جا چکا ہے. جو ملنا ہے اس پر ہم پوری زندگی کیوں داؤ پر لگائیں؟ ہمیں تو اس مولا کو راضی کرنے کے لیے زندگی خرچ کرنی چاہیے. ہم وہ نہیں کر سکے. میں یہاں چند بزرگوں کی بات بتا دوں. اللہ والے کیا دنیا میں انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا؟ مخدوم علی شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محمد شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ، لکھنؤ کے بڑے بزرگ، ان کی سیرت میں میں نے پڑھا. جانتے ہیں عبادت بھی کیسے کرتے تھے؟ اللہ اکبر. رات کے وقت کھلی دیوار جو ہوتی، کمپاؤنڈ جیسے ہوتا ہے دیوار کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے، عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے. ادھر بھی نیچے، ادھر بھی نیچے، بیچ میں دیوار ہے. کھڑے کھڑے عبادت کرتے تھے رات تک. لوگ کہتے کہ حضور مسجد ہے، نیچے صحن ہے، آرام سے کریں. کہتے جب آرام ملتا ہے تو نیند آ جاتی ہے، آرام ملتا ہے تو نیند آ جاتی ہے. میں دیوار پر کھڑا ہوتا ہوں اور رات کو نیند آتی ہے تو کبھی کبھار دیوار سے گر جاتا ہوں. تو کہا گر جاتے ہیں پھر بھی کھڑے ہوتے ہیں؟ کہا ہاں، جو جسم غافل ہوگا اس کی سزا یہی ہے کہ وہ دیوار سے گرایا جائے. جو اپنے مولا سے غافل ہو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے گرایا جائے. یہ اللہ والے تھے جو لمحے بھر کے لیے غافل ہوتے تو اپنی جسموں کو سزا دے دیتے تھے. حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہمارے سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں. بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے. ہم شجرہ میں پڑھتے ہیں ان کا نام. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف کے بزرگ ہیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں دفن ہیں. آپ جب رات کو ذکر الہی کے لیے کھڑے ہوتے یا عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو جھپکی آئی، نیند آئی. یہاں تو لوگ رات تو چھوڑے جمعہ میں سوتے ہیں، بہت سارے لوگ تو جمعہ میں اپنی نیند کمپلیٹ کر کے آتے ہیں. پتہ ہی نہیں چلا کہ امام کب کھڑا ہوا، اقامت کب ہوئی، خطبہ تو پورا نیند میں چلا گیا. واللہ عالم سوتے ہیں یا پھر کشف کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، 4تھی منزل پر پہنچتے ہوں گے. عزیزان گرامی، یہ وہ دل سوتا ہے جسے اپنے رب تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں ہوتی. وہ آیا ہے رسم ادا کرنے کے لیے، وہ آیا ہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے. دل کی توجہ اور دل کی حضوری ہو تو نیند کہاں کی. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کے وقت جھپکی آ گئی، تھوڑا سا اونگ آئی. کیا کیا جانتے آپ؟ وہ کھڑے ہوئے. پہلی مرتبہ رات میں ایسا ہوا کہ مجھے اونگ آ گئی. کیسا ہوا؟ اس کے بعد گئے، سرما لگانے کی سلائی لے کر نمک میں پھیرا اور نمک پورا آنکھوں میں لگایا. آنکھوں میں نمک لگاتے، ذرا لگا کر کے دیکھو اپنی آنکھوں میں نمک کیا حالت ہوگی. سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے خون رستا تھا، خون رستا تھا، ٹپکتا تھا.
اور اسی حالت میں وہ عبادت کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیا یہ اس طرح سے کرنا صحیح ہے آپ کا؟ اپنی آنکھوں کو آپ نے نمک میں ڈال دیا. وہ ہنستے تھے. کہا یہ غافل آنکھوں کی تو بہت چھوٹی سزا ہے, بہت چھوٹی سزا ہے کہ میں نے نمک پھیر دیا. اگر اسی طرح زندگی بھر غافل رہی تو اس میں تو آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی, آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی. میں تو نمک پھیر رہا ہوں. عزیزان گرامی وقار, کہاں ہو تم, کس جگہ پر کھڑے ہو آج؟ اپنا مقصد زندگی کو تو سمجھ لو. مجھے کیوں پیدا کیا تھا رب تعالیٰ؟ کیا اسی لیے کہ لوگوں کے تانے, لوگوں کو کی جاسوسی میں اپنی پوری زندگی گزار دوں؟ کس کے گھر میں کیا پک رہا ہے وہی بات کرتے بیٹھا رہا ہوں, کس کی بیوی کیسی ہے وہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہا ہوں, کس کے گھر میں ابھی کتنے شادی کے لوگ ہیں وہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہا ہوں, کس کی دکان ٹھپ پڑ رہی ہے یہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہا ہوں؟ تمہاری زندگی اسی لیے ہے. پوری دنیا بھر کے گلے تانے اور شکوے, غیبت, چغلیاں اس کے لیے ہے. میرے عزیزو, اپنی زندگی کا مقصد سمجھو اور آج کے بعد یہ طے کر لو کہ میں دکان میں ہوں کہ مکان میں ہوں کہ راستے پر ہوں, لوگوں کی عیب جوئی کرنے سے بہتر ہے کہ میں اللہ کو سبحان تو کہوں. میں کہوں سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ما اعظم شانک. اے اللہ تو کتنا بلند ہے, تیری شان کتنی بڑی ہے. لیکن اس کی تعریف میں جتنے جملے نکلے وہ تمہاری نیکیوں کے پلے کو اتنا بھر دیتے ہیں کہ قیامت کے دن تم فخر کے ساتھ اٹھائے جاؤ. اپنے ان اوقات کو فضولیات میں نہ برباد کرو, فضولیات میں نہیں. انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے. پیسوں کے لالچ کے بارے میں تو بہت زیادہ سنا ہے اور دیکھا بھی ہے بہت زیادہ, اور ان کی ویڈیو بھی اس پہ تھی. بہت اچھا لگا ہے ویڈیو دیکھ کر. انہوں نے بہت الگ طریقے کا اگزامپل دیا, تو ان کا اگزامپل تو ہم نے اتنے اچھے طریقے سے سمجھا سنا, تو بہت سمجھنے والی بات ہے کہ یار پیسوں کے پیچھے بھاگو گے تو آخر میں اپنی موت بھی آ جائیں گی, پھر بھی ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کتنا پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور زندگی جینا بھول جائیں گے. کئی جگہوں پر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, ہم بھی ایسے ہی ہے کہ جینا پیسوں کی لالچ میں جینا بھول جاتے ہیں اور اچھی زندگی جینے کی بجائے ٹینشن میں جیتے ہیں. یار میرا یہ کام نہیں ہوا تو مجھے پیسے نہیں ملیں گے, اور پیسے نہیں ملیں گے تو میری یہ چیزیں مجھے نہیں ملے گی, مجھے موبائل لینا ہے یہ نہیں ملے گا, مجھے ٹی وی لینا ہے یہ نہیں, یہ ایسی ساری چیزیں ہیں جو ہم پیسوں سے خریدتے ہیں اور یہ ہمیں ٹائم پر نہیں ملی تو ہم اس سے پریشان ہوتے اور اپنی زندگی ویسے بھی خراب کر دیتے ہیں. یہ میرا اگزامپل تھا خود کا. تو مجھے بہت یہ الگ بات لگتی ہے کہ یار پہلے لوگ ایسے تھے, پہلے کے زمانے میں وہ کام کرتے تھے, ایک دن کا سوچتے تھے, آج کمائی کر لی, آج کے بارے میں سوچیں گے, کل کا کل دیکھ لیں گے. آج کمائی کی نا تو آج پورا دن کیسے گزاریں گے, آج کی کمائی پر ڈپینڈ ہوتا تھا. اور اب لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ سال بھر کا ابھی سوچ لیتے ہیں اور سال بھر کی ٹینشن ایک ہی دن میں لے لیتے ہیں, اور رات کو نیند کی گولیاں کھانے پر بھی انہیں نیند نہیں آتی ٹھیک سے. تو یہ بات ہو جاتی ہے. اور جو اللہ کے واسطے جو پرے کرتے ہیں, اللہ کے لیے جو اپنا ٹائم سپینڈ کرتے اور جو اللہ کے لیے سوچتے ہیں, وہ لوگ تو انہوں نے بتایا ایگزامپل میں دیا کہ وہ اپنے آنکھوں میں نمک ڈالتے تھے. تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ آنکھوں میں نمک ڈالنے سے کیا ہوتا ہوگا, کیونکہ میں نے ایک فلم تھی اس میں دیکھا تھا کہ انہوں نے جو کٹی ہوئی جگہ ہے, کٹنے کی جگہ پر نمک ڈالا تو بہت زیادہ جلن ہوتی ہے, ایسا ہوتا ہے. اور نارملی ہمیں بھی کٹا ہو اور اس پہ غلطی سے نمک لگ جائے تو ہمیں بھی بہت زیادہ جلن ہوتی ہے. تو انہوں نے آنکھوں میں ڈالا اتنا رسکی کام کیسے کر سکتے ہیں, لیکن وہ ایک اچھے اللہ کے بندے تھے, اس لیے انہوں نے اتنا سب کیا ان کے لیے. اور یہ سب ہم اتنا بھی نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پیسے کے پیچھے بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب میں بھگوان نے اچھی زندگی دی ہے, ہمیں اچھے سے بتانی چاہیے. اور اس کا جو سوسائڈ وغیرہ کرتے ہیں نا, تو انہیں بھی میں ایک سندیش دینا چاہوں گی کہ آپ بھی ایسا مت کریں, کیونکہ ایک رزلٹ آپ کا پورا فیوچر نہیں بتاتا. کیونکہ ہم آگے کیا کرنے والے ہیں یہ ہمارے
मतलब हमारे सोच और हमारा भविष्य ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है। हम पहले से मतलब डिसाइड थोड़ी ना होता है कि यार यही होगा, ये कुछ नहीं होता। और ये बात सोचो कि अपनी ज़िंदगी बहुत कीमती ज़िंदगी है, तो इसे ज़ाया बिल्कुल ना करें। एक रिज़ल्ट का मतलब ये नहीं होता कि पूरी ज़िंदगी ही हमें ख़त्म कर देनी चाहिए। जो माँ बाप होते हैं, जो अपने लिए आपके लिए जो जीते हैं, आप में अपने सपने देखते हैं, उनके लिए तो ये मतलब बिल्कुल ना करें। और ये सोचे कि यार ये नहीं कर सके तो हम बिल्कुल दूसरा कुछ ना कुछ कर सकेंगे, क्योंकि हर एक आदमी में, हर एक औरत में कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जो दूसरों से अलग होती है। और अपनी इस अलग सोच को और अलग मतलब अलग सोच को देखे और तराशे और फिर अपनी ज़िंदगी जिए, तो आप अच्छे से बेहतरीन ज़िंदगी जी पाएंगे और आपका फ्यूचर भी ब्राइट होगा और आप भी ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे। तो यही मैं इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगली वीडियो किस पे बनाऊँ, और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि मेरा चैनल नया है। तो थैंक यू दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।